السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری پچھلی ویڈیو سے کافی معلومات ملی ہوگی۔ اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ اور عثمان غازی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سلطنت عثمانیہ اور عثمان غازی کے بارے میں۔ 656 ہجری بمطابق 1258 عیسوی کو ارطغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ والدین نے اس کا نام عثمان رکھا۔ اسی عثمان کی طرف عثمانی سلطنت منسوب کی جاتی ہے۔ یہ اسی سال کی بات ہے جس سال ہلاکو خان کی قیادت میں منگولیوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے، مسلمانوں نے بڑی مصیبتیں دیکھیں۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، وہ شہر کی طرف پلٹے، مرد عورت بچے بوڑھے ادھیڑ عمر ارغز جو بھی ملا قتل کر دیا۔ بہت سے لوگ جنگلوں اور ویرانیوں میں چھپ گئے اور ایک عرصے تک غائب رہے۔ کئی لوگ دکانوں میں جمع ہوئے اور اپنے آپ کو دکانوں کے دروازوں کے پیچھے بند کر لیا۔ تتاریوں نے دروازوں کو آگ لگا کر توڑ دیا اور انہیں کھول کر ان کے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ جو بچ گئے پہاڑی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے۔ ان وحشیوں نے یوں خون ریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہتا تھا۔ کسی کی جان بخشی نہ ہوئی سوائے یہودیوں، نصرانیوں اور ان لوگوں کے جنہوں نے ان کی پناہ لی۔ یہ بہت بڑا واقعہ اور عظیم حادثہ تھا جس سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑا۔ ایک ایسی امت جو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کمزور ہو گئی اور اس کی طاقت جاتی رہی۔ تتاریوں نے دل کھول کر خون ریزی کی، بے شمار انسانوں کو قتل کیا، مال و دولت کو لوٹا، گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ان مشکل حالات میں جب کہ امت مسلمہ من حیث المجموع پٹ چکی تھی، دولت عثمانیہ کا مؤسس عثمان پیدا ہوا۔ عثمان کا اپنے وقت کے مشہور بزرگ شیخ اداب علی سے قلبی تعلق تھا۔ عثمان اکثر شیخ اداب علی کے پاس جایا کرتا۔ ایک بار جب عثمان شیخ اداب علی کی درگاہ پر سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ ایک چاند شیخ اداب علی کے سینے سے نمودار ہوا اور عثمان کے سینے میں اتر گیا، اور ایک درخت جو کہ اس کے پہلو سے نمودار ہوا اور وہ بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی ساری شاخیں بحر و بر تک چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور اس کی شاخوں کو 4 بڑے بڑے پہاڑ سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایک ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر ایک ایسی جگہ پر واقع تھا جہاں 2 برے اعظم اور 2 سمندر آپس میں ملتے تھے، اور یہ ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان نے جب یہ خواب شیخ اداب علی سے بیان کیا تو شیخ اداب علی نے عثمان کو مبارکباد دی، اور انہوں نے عثمان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو اسلام کی خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ اور انہوں نے عثمان سے کہا کہ میری بیٹی کی شادی اب تم سے ہوگی۔ عثمان کے خواب میں نظر آنے والے 4 دریا، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے دنیوب تھے، اور جو 4 پہاڑ نظر آئے ان میں سے ایک کوہ طور، دوسرا کوہ بلکان، تیسرا کوہ کاف اور چوتھا کوہ اقدس تھے۔ بعد میں عثمان کی اولاد کے زمانہ میں کیونکہ سلطنت ان دریاؤں اور پہاڑوں تک پھیل چکی تھی، اس لیے یہ خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کی وسعت سے متعلق ایک پیشین گوئی تھی۔ شہر سے مطلب قسطنطنیہ کا شہر، جسے عثمان کے بعد عثمان کی اولاد میں سے سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تھا۔ تاریخ میں اتنی لمبی حکومت کسی خاندان کی نہیں رہی جتنے عرصے تک آل عثمان کی حکومت قائم رہی، اور نہ ہی کسی خاندان میں آل عثمان کے برابر قابل حکمران پیدا ہوئے۔ عثمان بڑا بہادر اور عقل مند حکمران تھا، رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا۔ اس کی زندگی بہت سادہ تھی اور اس نے کبھی دولت جمع بھی نہ کی تھی۔ مال غنیمت میں سے غریبوں اور یتیموں کا حصہ نکالنے کے بعد اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ وہ رحم دل
فیاض اور مہمان نواز تھا، اور اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے ترک آج بھی اس کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ رواج ہو گیا کہ جب بھی کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھتا تھا تو عثمان کی تلوار اس کی کمر کے ساتھ باندھ دی جاتی تھی اور دعا کی جاتی تھی کہ اس بادشاہ میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا ہوں۔ ارطغرل نے جب اپنے بیٹے عثمان کو کراجہ حصار میں قاضی مقرر کیا، یہ اس دور کی بات ہے جب 684 ہجری 1285 عیسوی میں اس شہر میں مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ عثمان نے ایک جھگڑے میں مسلمان کے خلاف حکم سناتے ہوئے بازنطینی نصرانی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ بازنطینی کو اس پر بڑا تعجب ہوا اور اس نے عثمان سے پوچھا، آپ میرے حق میں فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں جبکہ میں آپ کے دین پر نہیں ہوں؟ تو عثمان نے اسے جواب دیا، میں آپ کے حق میں فیصلہ کیسے نہ دوں جبکہ میرے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کی ہم بندگی کرتے ہیں کہ عدل و انصاف کیا جائے۔ عثمان کے اس عدل و انصاف کی بدولت یہ شخص اور اس کی قوم کو ہدایت نصیب ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ 1281 میں ارطغرل کی وفات کے بعد جب عثمان اپنی سلطنت کا رئیس اعظم مقرر ہوا تو اس نے بڑی عقل اور دانائی کا مظاہرہ کیا اور سلطان علاؤ الدین کی نصرانیوں کے خلاف مدد کی۔ بہت سے ناقابل شکست شہروں اور مضبوط قلعوں کو فتح کرنے میں اس کے ساتھ رہا۔ اسی وجہ سے دولت سلاجقہ لوم کے فرما روا سلجوقی سلطان علاؤ الدین نے اسے بہت عزت دی، اسے اپنے نام کا سکہ ڈھالنے اور اپنے علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دی۔ 1299 میں عثمان نے سلجوقی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کر کے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈال دی۔ عثمان غازی کی سلطنت کی سرحد قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت سے ملی ہوئی تھی اور یہ وہی بازنطینی حکومت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھے۔ اب یہ بازنطینی سلطنت بہت کمزور اور بہت چھوٹی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی عثمان کی سلطنت سے بہت بڑی اور بہت طاقتور تھی۔ جب بازنطینیوں نے بورسا، مادانوس، ادرا، نوس، قسطلہ کے نصرانی امراء کو 700 ہجری 1301 عیسوی میں دولت عثمانیہ کے مؤسس عثمان بن ارطغرل سے جنگ کرنے کی غرض سے ایک صلیبی معاہدہ تشکیل دینے کی دعوت دی اور نصرانی امراء نے اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس نوزائیدہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے ایکا کر لیا، تو عثمان اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھا، خود جنگوں میں گھس گیا اور صلیبی فوجوں کو تتر بتر کر کے شجاعت اور بہادری کا وہ مظاہرہ کیا کہ عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہادری ضرب الامثال بن گئی۔ عثمان کے زیر نگین علاقوں کے قریب بسنے والے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ وہ دین اسلام کا ایک مخلص سپاہی ہے تو وہ اس کی مدد پر کمر بستہ ہو گئے اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کے ستونوں کو مستحکم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جو اسلام دشمن سلطنت کے سامنے ناقابل عبور دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ 707 ہجری میں اس نے یکے بعد دیگرے قطع، لفقہ، آگ خسار، کوج خسار کے قلعے فتح کیے۔ 712 ہجری میں کبوا، یکیجہ تراقلوا اور تقرر بکاری وغیرہ کے قلعے فتح کیے۔ انہی فتوحات نے بروسا شہر کی فتح کو آسان بنا دیا۔ حالانکہ یہ مشکل ترین معرکہ تھا، لیکن عثمان کے حوصلہ اور استقامت نے فتح کا تاج اس کے سر پر سجا دیا۔ کئی سال تک عثمان اور امیر شہر اقرانوس کے درمیان سخت معرکے ہوئے، لیکن بالآخر نصرانی سپہ سالار کو سر جھکانا پڑا اور شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑا۔ اکیر نوس نے جب عثمان کے بارے میں چھان بین کی تو وہ اس کے جذبہ ایمانی سے بہت متاثر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ سلطان نے اسے بیگ کا لقب دیا اور وہ بعد میں دولت عثمانیہ کے معروف سپہ سالاروں میں شامل ہوا۔ بازنطینی سلطنت کے کئی سپہ سالار عثمان کی شخصیت سے متاثر ہوئے اور اس کے طریقہ جنگ اور سیاست کو پسند کیا، حتیٰ کہ عثمانیوں کی صفیں نو مسلم سپہ سالاروں سے بھر گئیں، بلکہ بہت سی اسلامی جماعتیں خدمت اسلام کے جذبے سے سرشار سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئیں۔ عثمان جب بستر مرگ پر تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا، اے بیٹے، کسی ایسے کام میں مصروف نہ ہو جانا جس کے کرنے پر پروردگار عالم نے حکم نہ دیا ہو۔ جب بھی اموار سلطنت کی
انجام دہی میں کوئی مشکل پیش آئے تو علماء دین سے مشورہ لینا اور ان سے امداد طلب کرنا۔ یہ وصیت ایک ضابطہ تھی جس پر بعد میں عثمانی عمل پیرا رہے۔ انہوں نے علم اور تعلیمی اداروں، لشکر اور عسکری اداروں، علماء اور ان کے احترام اور جہاد فی سبیل اللہ کا اہتمام کیا، جس کی بدولت وہ ارجائے عالم میں جا پہنچے اور اسلامی تہذیب و تمدن کو ان دور دراز علاقوں تک پہنچایا جہاں تک اسلامی جھنڈا پہنچا۔ 1326 کو عثمان اول جب دولت عثمانیہ کو چھوڑ کر وصال برحق ہوئے تو اس وقت اس کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ وہ اپنی نوزائیدہ مملکت کے لیے بحر مرمر تک راستہ بنانے میں کامیاب ہوئے اور اس دور کے دو اہم شہر ازنیک اور بروسا جو بازنطینی سلطنت میں بڑی اہمیت کے حامل سمجھے جاتے تھے فتح ہوئے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو سے کافی معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے بتانا مت بھولیے گا۔